قرآن کی نسبت سے آج ہم یہاں پر جمع ہیں، میں عظمت قرآن کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ میں سب سے پہلے حضرت قاری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے قرآن کریم تراویح کے اندر سنا اور سنایا۔ قرآن کریم کی یہ نسبت یہ کوئی عام نسبت نہیں ہے۔ قرآن کریم کی یہ نسبت اللہ تعالیٰ جسے چنتے ہیں اسے ہی عطا کرتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں، اگر کوئی الماری وغیرہ کپڑے رکھنے کے لیے تو ہم اس کو چن کر کے میٹیریل دیکھ کر کے لاتے ہیں، تو اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنا قرآن اپنا خزانہ رکھنے کے لیے بھی مخلوق میں سے بندوں کو چنتے ہیں اور چن کر کے ان کے سینوں کے اندر قرآن کو ودیعت رکھتے ہیں۔ یہ نسبت اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نصیب نہیں کرتے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم اپنے بندوں میں سے اپنی کتاب کے لیے کچھ کو خاص کر دیتے ہیں، کچھ بندوں کو چن لیتے ہیں۔ تو اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں یہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دور کے اندر قرآن کی نسبت عطا کی۔ قرآن کریم لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ قرآن کریم کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جس وقت سے قرآن کریم آسمان سے دنیا کے اوپر اترا اس وقت سے لے کر آج تک اس قرآن کریم کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ قرآن کریم ایک یقینی، قطعی اور غیر مشتبہ کتاب ہے۔ اس کے اندر آج تک نہ تو ایک نقطے کی کمی ہوئی اور نہ تو ایک نقطے کی زیادتی ہوئی اور نہ ہی حروف کا اس کے اندر رد و بدل ہوا۔ دنیا کا اگر کوئی بڑے سے بڑا مصنف بھی کوئی کتاب لکھتا ہے تو کتاب لکھنے کے بعد وہ یہ بات لکھنے پر مجبور ہوتا ہے کہ اگر اس کتاب کے اندر کوئی غلطی دیکھیں پڑھنے والے تو وہ ہمیں اس کے اوپر مطلع کریں تاکہ آئندہ ہم اس غلطی کو ٹھیک کر کے شائع کریں اس کتاب کو۔ لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ہی تم اس کو کھولو گے اس کی پہلی آیت ہی پڑھنے کو یہ ملے گی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی عظیم اور ایسی مرتبہ والی کتاب ہے کہ اس کے اندر کوئی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی یہ فقہ کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی۔ کتاب لکھنے کے بعد اپنے شاگرد کو کتاب دی اور کتاب لکھنے کے بعد شاگرد کو دینے کے بعد کہا کہ یہ کتاب مجھے آپ سناؤ۔ وہ شاگرد پڑھ کر سنانے لگا تو سنتے سنتے امام صاحب کے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ یہاں پر یہ لفظ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کی جگہ پر دوسرا لکھنا چاہیے تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کی جگہ پر دوسرا۔ حتیٰ کہ 70 مرتبہ امام صاحب کے ذہن کے اندر یہ بات آئی۔ جب 70 مرتبہ ان کے ذہن کے اندر یہ بات آئی تو اپنے شاگرد کو کہا کہ دا اس کتاب کو چھوڑ دو، یہ کوئی اللہ کا کلام تو نہیں کہ یہ کسی غلطی سے محفوظ ہو، یہ صرف اللہ کی کتاب اور اللہ کے کلام کی یہ شان ہے کہ وہ کسی قسم کی کسی غلطی سے، ہر قسم کی غلطی سے وہ محفوظ ہے۔ اور کیوں نہ ہو، قرآن تو کلام اللہ ہے، باقی کتابیں جو تھیں وہ صرف کتاب اللہ تھیں، لیکن قرآن کتاب اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کلام اللہ بھی ہے۔ قرآن کریم جس وقت اترا تو قرآن کریم نے یہ چیلنج دیا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اے نبی جی آپ فرما دیجئے کہ اگر انسان اور جن جمع ہو جائیں اور اس قرآن کا مثل لائیں، اگر جنات اور انسان سارے کے سارے جمع ہو جائیں تو وہ پھر بھی اس قرآن کا مثل نہیں لا سکتے۔
نبی علیہ السلام نے نبوت کے بعد یہ آیت پڑھ کر سنائی. جس وقت سنائی تو اس وقت اگر ہم تاریخ کے اوراق کو کھنگاریں تو اس وقت ماحول کیا تھا؟ فساد اور بلاغت کا دور تھا. عرب زبان دانی کے اندر فساد اور بلاغت کے اندر اس مرتبے پر پہنچ چکے تھے کہ عرب اپنے علاوہ باقی ساری دنیا کو عجم کہتی تھی. اور عجم اردو میں اس کا معنی ہوتا ہے گونگا، یعنی عرب کے علاوہ باقی ساری دنیا گونگی ہے اور اپنے کو اتنا فصیح سمجھتے تھے. اس فساد اور بلاغت کے ماحول کے اندر نبی علیہ السلام نے قرآن کی صورت میں یہ چیلنج دیا کہ لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. کہ آپ فرما دیجئے جنات اور انسان سارے مل کر کے اس قرآن کا مثل لائیں تو نہیں لا سکیں گے. اور صرف یہ بات نہیں، اگر وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں، مدد کر کے بھی اس قرآن کا مقابل وہ نہیں لا سکتے. تو جب نبی علیہ السلام نے یہ چیلنج دیا، اور یہ چیلنج کوئی عام بات نہیں تھی، یہ دعویٰ کوئی عام بات نہیں تھی، یہ دعویٰ ایسے شخص کی طرف سے تھا، یعنی نبی علیہ السلام کی طرف سے، جس نے پیدائش سے لے کر نبوت ملنے تک نہ تو کسی شاعر کی اقتداء کی تھی اور نہ ہی کسی شاعر کی شاگردی کی تھی، اور حتیٰ کہ اپنا شعر کہنا تو درکنار کسی دوسرے شاعر کا شعر بھی اپنی زبان کے اوپر نبی علیہ السلام نے نہیں لایا تھا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ چیلنج دیا کہ اگر جنات اور انسان مل کر بھی اس قرآن کا مثل لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے. تو بڑے بڑے شعراء نے جب یہ بات سنی تو ان کی زبانیں گنگ ہو گئی، زبانوں کے اوپر سکتہ طاری ہو گیا. ایک عرصے تک وہ اس کا جواب نہ لا سکے. قرآن کریم نے پھر دوسرا چیلنج دیا، ام یقولون افترا، اے نبی جی مشرکین کو کہہ دیجئے ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، اگر یہ قرآن کا مثل نہیں لا سکتے تو چلو اس کی صورتوں میں سے 10 صورتوں کے مثل کوئی صورتیں کو نہ لائیں. تو یہ دعویٰ سن کر کے بھی ان کی زبانوں کے اوپر سکتہ طاری رہا، اور اس دعوے کو بھی وہ پورا کرنے سے عاری اور عاجز آ گئے، اور اس دعوے کو بھی وہ پورا نہ کر سکے. قرآن کریم نے ایک عرصہ کے بعد ایک اور چیلنج دیا کہ چلو تم اس کی 10 صورتوں کے مقابلے میں 10 صورتیں نہیں بنا سکتے تو قل فأتوا بسورۃ مثلہ، اگر تم 10 صورتوں کے مثل 10 صورتیں نہیں لا سکتے تو چلو اس کی ایک صورت کے مقابلے میں کوئی ایک صورت ہی لے آؤ. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ چھوٹی سی صورت ہے، اس صورت کے مثل تم کوئی ایک صورت ہی لے آؤ. جس ماحول کے اندر یہ قرآن نازل ہوا تو عرب کے اندر مکہ کے قریب ایک بازار تھا، بازار اوکاز. اس کے اندر عرب کے بڑے بڑے شعراء آیا کرتے تھے. وہاں میلے کے اندر اپنی اپنی شاعری اور اپنا اپنا کلام سنایا کرتے تھے، اور جس شاعر کا کلام اول نمبر پر آتا وہ اپنے کلام کو لے کر بیت اللہ کے ساتھ معلق کر دیتا، بیت اللہ کے ساتھ لٹکا دیتا تھا. جب تک اس سے کوئی دوسرا شاعر اچھا کلام بنا کر نہ لاتا تو وہ صورت وہ اس کا کلام بیت اللہ کے ساتھ اسی طرح لٹتا رہتا تھا. تو جب قرآن اتر رہا تھا تو وہاں پر اوکاز کے اندر ان شعراء کا مشاعرہ جاری تھا، وہاں پر مشاعرہ تھا، اور ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سورت انا اعطیناک الکوثر ورق پر لکھ کر کے بیت اللہ کے ساتھ معلق کر دی. وہاں پر جس شاعر کا کلام اول نمبر پر آیا وہ اپنا کلام لے کر بیت اللہ کے اندر آیا. بیت اللہ کے اندر کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پر سورت لٹکی ہوئی ہے، وہ اس کو دیکھتا ہے اور ساتھ اپنے کلام کا مطالعہ کرتا ہے، پھر اس کو دیکھتا ہے اور پھر اپنے کلام کا مطالعہ کرتا ہے، تیسری مرتبہ اس کلام کو دیکھتا ہے اور پھر اپنے کلام کا مطالعہ کرتا ہے، اور پھر یہ بات کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ واللہ کریم یہ کلام اللہ ہے اور کتاب اللہ بھی ہے. قرآن کریم نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے. قرآن کریم کے اندر
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو پہاڑوں کے اوپر نہیں اتارا بلکہ نبی علیہ السلام کے قلب اطہر کے اوپر اس کو نازل کیا۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام کا قلب اطہر وہ پہاڑوں سے زیادہ طاقتور اور پہاڑوں سے زیادہ قوی تھا، تو اس کلام اللہ کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے اوپر نہیں اتارا، کیونکہ پہاڑ اللہ تعالیٰ کی تجلی کی سکت اور طاقت نہیں رکھ سکتے، وہ اس سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور کے اوپر تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ سے فرمایا یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ میں آپ کا دیدار کروں۔ قال رب ارنی انظر الیک، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، ولیکن انظر الی الجبل، لیکن تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہر سکتا ہے تو تو مجھے دیکھ سکتا ہے، اور اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر نہ ٹھہرا تو تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے اوپر تجلی ڈالی تو اس تجلی کی تاب نہ لا سکا پہاڑ اس کی خوف اور خشیت کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام خوف سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی پہاڑ کے اوپر ڈال کر دکھا دیا کہ پہاڑ بھی اس کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو نبی علیہ السلام کے قلب اطہر کے اوپر نازل کیا۔ اگر اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جیسا سورج ہے، اگر ہم دوپہر کو سورج کے سامنے کھڑے ہوں تو سورج کی روشنی کی تپش کے آگے ہم نہیں ٹھہر سکتے، آدھا گھنٹہ کھڑے ہوں گے، ایک گھنٹہ کھڑے ہوں گے، لیکن اس کے آگے ہم نہیں ٹھہر سکتے۔ لیکن جب وہ سورج کی روشنی چاند کے اوپر پڑتی ہے تو چاند کی طرف ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، چاند کو دیکھ کر ہمیں فرحت اور سکون بھی حاصل ہوتا ہے، چاند کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ اسی طرح یہ کلام اگر ڈائریکٹ اس امت کے اوپر اتر جاتا تو امت کے اندر اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں تھی، امت اس کی وحشت کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتی، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر نازل کیا، تو یہ قرآن نبی علیہ السلام کے سینے کے واسطہ سے امت کے لیے شفا بن گیا۔ تو یہ کلام نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دی ہے، نبی علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن معجزہ دیا۔ اگر ہم دیکھیں تو ہر نبی کا معجزہ اس وقت کے ماحول کے مطابق ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا اگر مطالعہ کریں تو اس وقت میں دیکھا جائے تو جادو اپنے عروج پر تھا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت اگر صبح کے وقت فصل بوئی جاتی تو جادو کے زور پر شام کے وقت اس کو کاٹ لیتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی قسم کا معجزہ عطا کیا، ایک عصا، وہ وقتوں میں اس کے ساتھ کئی فوائد حاصل کر لیتے تھے، اور دوسرا ید بیضا کہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو بغل مبارک کے نیچے سے نکالتے تھے تو وہ روشن ہو جاتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہم مطالعہ کریں تو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب اپنے عروج پر تھی، جب تک حکیم اگر کسی مریض کے پاس جاتا، جب تک اس کو صحت یاب نہ کر دیتا اس کے پاس سے نہ ہٹتا تھا، طب کا اتنا زور تھا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی ہی کے مطابق معجزات دی ہے۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔
وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ کی شکل بنا کر اس کے اندر پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن کر اڑنے لگتا تھا۔ اسی طرح کوئی مادرزاد اندھا ہو، اس کے منہ کے اوپر ہاتھ پھیر لیتے تو اس کو صحت ہو جاتی تھی۔ اسی طرح کوئی برس کا بیمار ہو، اس کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیر دیتے تو وہ بھی صحت یاب ہو جاتا تھا۔ تو جب نبی علیہ السلام کا دور آیا، نبی علیہ السلام کے دور میں فساد اور بلاغت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ عیسائی نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور مسلمان عالم نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ وقت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو کہا کہ بات ایسے نہیں چلے گی، ہر شخص اپنے دعوے کے اوپر دلیل لائے گا، اور دلیل معجزے کی صورت میں لائے گا۔ ہر شخص اپنے دعوے کے اوپر دلیل اپنے نبی کا معجزہ لائے گا۔ یہودی اب وہ کیا معجزہ پیش کرتا؟ موسیٰ علیہ السلام کا عصا کا معجزہ، وہ تو ان کی زندگی مبارک کے ساتھ خاص تھا۔ موسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ اس بات کے اوپر معجزہ نہ پیش کر سکا۔ عیسائی وہ بھی اس بات کے اوپر معجزہ نہ پیش کر سکا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے رحلت فرمانے کے ساتھ ختم ہو گئے۔ لیکن جب مسلمان کی باری آئی تو اس نے کہا کہ میرے نبی کا معجزہ قرآن اب بھی موجود ہے۔ قرآن اس وقت بھی موجود تھا اور قرآن آج بھی موجود ہے۔ قرآن اس وقت بھی زندگیاں پلٹتا تھا، قرآن اب بھی زندگیاں پلٹتا ہے۔ قرآن اس وقت بھی دلوں کے لیے شفا تھا، قرآن اب بھی دلوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن اس وقت بھی دستور حیات تھا، قرآن اب بھی دستور حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر خود ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، کہ اے لوگوں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی ہے، دلوں کے لیے شفا ہے، رحمت ہے، اور وہ ہدایت ہے، اور مومنین کے لیے وہ رحمت ہے۔ اب قرآن شفا کس طرح ہے، قرآن نصیحت کس طرح ہے؟ میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اگر کوئی سخت زمین ہو، اس کے اوپر اگر بارش برسے، بارش اس کے اندر نہیں جائے گی بلکہ بارش اس کے اوپر سے نیچے کی طرف بہ جائے گی، اور اندر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بارش اس کے اندر داخل نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر دل سخت ہوں تو دلوں کے اوپر بھی قرآن ڈائریکٹ اثر نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موعظۃ من ربکم، کہ یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے نصیحت ہے۔ جب واعظ ہے، نصیحت ہے، تو نصیحت سے دل نرم ہو جائیں گے۔ صرف نصیحت ہی نہیں، جب دل نرم ہو جائیں گے تو شفاء لما فی الصدور، جب دل نرم ہوں گے، قرآن دلوں کے اندر اترے گا تو دلوں کی بیماریوں کو ختم کرے گا۔ دلوں کے اندر جو روحانی بیماریاں ہیں ان کو دھو ڈالے گا اور دلوں کو صاف کر دے گا۔ جب دلوں کو صاف کرے گا تو پھر مسلمانوں کے لیے ایک کامل اور مکمل دستور حیات ہے اور ہدایت ہے، جہنم سے بچا کر کے جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ اور جب یہ کام کرے گا تو وہ رحمت للمؤمنین، پھر آخرت میں مومنین کے لیے قرآن رحمت بھی ہے۔ اور قرآن مومنین کے لیے کیوں رحمت نہ ہو؟ قرآن یہ سفارش کرے گا کہ یا اللہ اس کو میں نے راتوں کو سونے سے اپنی نیند سے دور رکھا، بیدار رکھا، تو اب میری سفارش اور شفاعت اس کے حق میں قبول فرما لیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کو بھی قبول فرمائیں گے۔ تو یہ قرآن رحمت للمؤمنین، مومنین کے لیے رحمت ہے۔ اور کیوں نہ رحمت ہو؟ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ حافظ قرآن اس کے خاندان سے 10 ایسے شخص کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر کے جنت کے اندر داخل کریں گے۔ اور اسی طرح ایک عالم دین ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 400 گھرانے کے ایسے شخص کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اس کو ان حافظ عالم دین کی سفارش سے اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر کے جنت کے اندر داخل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے اور اس کو اپنی زندگیوں کے اندر لانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
جزاک اللہ